سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی. وہ جو ایک رپورٹ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے جسٹس قاضی عیسیٰ کی, اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے کہا اور بڑے وہ بعض حوالوں سے ہرٹ بھی محسوس ہو رہے تھے, ناراض بھی تھے, اور بہت سی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. مگر آج ہم نے اپنے پروگرام کا رخ اسی سمت رکھا اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے. مگر تھوڑا سا تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر تو تمام پارٹیز اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یہی کہتی ہے کورٹس کھلی ہیں, آزاد ہیں, فیصلہ کر دیں گی, پاناما کا فیصلہ بھی وہاں ہو جائے گا, سب کچھ. لیکن جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ سرکار کے خلاف یا ان کے خلاف آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک عجیب و غریب رد عمل. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں, چلیں ذکر نہیں کرتے اس حملے کا جو سجاد علی شاہ صاحب کی کورٹ پہ ہوا تھا, مگر اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں. مثال کے طور پہ الیکشن ٹریبیونل کا ایک فیصلہ ان کے خلاف آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب کا فرمانا تھا کہ یہ تو اپنے بچے کا ٹکٹ مانگتے تھے. اسی طریقے سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے, کیا جب تک آپ کی موافقت میں فیصلے یا رپورٹس آتے, پھر یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا, اس حوالے سے کیا ہوا, وہ بھی ایک انتہائی انٹیگریٹی والے جج سمجھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں. تو یہ کیا سلسلہ ہے, کیا ایشوز ہے, اور بہت سی باتیں ہمیں اس کیمپ سے نظر آتی ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نومبر گزرے گا, دسمبر گزرے گا. بہرحال یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آج. اور پھر اور بہت سے سوالات ہیں کہ جو تین باتیں کی ہیں جی, میگا سکیمز ہیں ان کے پاس, جس میں سر محل ہے, جس میں نہ جانے فرانس کا ایک محل ہے, دبئی کے محل ہیں. دبئی آپ ان کو پکڑا کیوں نہیں آج تک آپ نے انہیں؟ پھر یہ کہ بے نظیر ایئرپورٹ کا جو کیس تھا, جب تو پیپلز پارٹی میں تھا اس کا ذکر ہوتا رہا, اب جو اس کا بیڑا غرق ہوا ہے کوئی نام نہیں لیتا, کیوں نہیں؟ اور بات یہ ہے کہ ایف آئی اے چند دن پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تمام جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم تو نہ پاناما کے بارے میں, اب تو خیر چلے سب جوڈس ہے معاملہ, سرد خانے میں چلا گیا, آگے چل کے دیکھیں گے اس کا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا. مگر سوال یہ ہے کہ جب یہی ادارے ہمارے بارے میں کچھ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیں تو ہم سیکھ پا ہو جاتے ہیں, لیکن جب فیصلہ ہماری موافقت میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں ماشاءاللہ سب کچھ. یہ اس پہ ہم بات کریں گے, یہ کیا پالیسی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب, سینئر صحافی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محترمہ زرتاج گل صاحبہ پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہمیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب بھی ابھی جوائن کریں گے اسلام آباد سے. مگر عارف حمید بھٹی صاحب کہ ڈیموکریسی بھی ہم کرتے ہیں, بڑی کہانیاں ہیں. آپ مجھے آپ کی بنیادی تو یعنی آپ اینکر بھی ہیں مگر آپ بنیادی طور پر رپورٹر بھی ہیں. یہ فرمائیے کتنے سکیم پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے میں, وہ 158 کون سے تھے جو سپریم کورٹ میں کتنے کے چالان پیش ہوئے ہیں, یہ کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے ایف آئی اے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے پاکستان میں کچھ نہیں, لہذا جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہی چل رہا ہوگا. ادھر قانون ایک شرفا کے لیے, چند خاندانوں کے لیے الگ ہے, باقی 98% لوگوں کے لیے قانون ہے ہی کوئی نہیں. جس کو چاہیں آپ سگنل توڑ پہ اشارہ توڑ دیں تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی. سپرداری پہ آپ کو کہے گا مجسٹریٹ لے کے آئیں, اس کی گاڑی کی ملکیت ثابت کرے, تو اربوں روپیہ کھربوں روپیہ فراڈ کرنے والے آپ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. کون سی اسپیسیفکلی بتائیں نا, کن کیس جو آپ کو یاد آتے ہوں اس وقت جو صرف ایف آئی اے میں پڑے ہوئے ہیں, جس پہ خود آپ کو یاد ہوگا اصغر خان کیس, جس میں محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے آئی ایس اے سے پیسے لیے, میں نے تو نہیں لیے, نہ میں اس میں وٹنس تھا. ایف آئی اے میں خود یہ سوئس کیس کی باتیں کرتے رہے, یہ سٹیل مل کی باتیں کرتے رہے, فراڈ ہوا, یہ حج اسکینڈل کی باتیں کرتے رہے, وہ سارے ایف آئی اے میں. کون سا ادارہ ہے جس کو انہوں نے مفلوج نہیں کیا موجودہ حکمرانوں نے؟ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت بات کی, ہر ایک کو کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے. آج جب چوہدری نثار صاحب کی بات سنیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جج صاحب کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کی بھی کوئی عزت ہے. تو بھائی تم پورے 20 کروڑ عوام کی عزتیں اچھالتے رہو تو عوام کی عزت کوئی نہیں ہے. جب آپ کی طرف ابھی انگلی آئی ہے, جو جسٹس صاحب نہایت قابل احترام ویل ریپیوٹڈ جسٹس ہے, بڑے ان کا نام ہے, انکوائری کی, ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں, تو آپ سے اتنی سی بات نہیں برداشت ہوئی, اور میں تو ریزائن دینے لگا تھا. بھائی دے دو ریزائن, تمہیں کس نے روکا ریزائن دینا؟ آپ نے ساری عمر, ہم پریس کانفرنس میں آپ بغیر ٹکٹ کے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وقفہ بھی نہیں ڈالتے, کوئی گانا بھی نہیں ڈالتے, اتنا لوگوں کو بور کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس خورشید شاہ کے کیس ہے. بھائی کیس ہے تو اسے ریسٹ کر لو. یہ کیس جو ہیں, میں آؤں گا, امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, مگر میں چاہوں گا آپ سے یاد سے زیادہ آپ مجھے خاص طور پر انفارمیشن آپ سے مل سکتی ہے. بہت سے کیسز جو پڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر تب آتا ہے جب کہتے ہیں جی میرے اوپر یہ اٹیک اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس ایک بریک لینی ہے ہمیں, مجھے
مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کون کون سے کیس ہیں اور یہ کیوں سوال اٹھتا ہے بار بار کہ میگا سکیمز میں یا تو سب مانتے ہیں کرپشن ہے مگر کرپٹ کون ہے اس کا نہ کسی ایجنسی کو پتہ چلتا ہے، جا کے اپنے عزت کا مظہار کراتے ہیں. یہ معاملہ ایسا کیوں اور کب تک رہے گا؟ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. زرتاج گل صاحبہ، یہ فرمائیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسمبلی میں بڑی گرما گرمی ہے. کیا آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں آپ، اس لیے کہ جو ایک فوری فیصلے کی توقع وہ تو ختم ہوگی، اب لمبا ہو جائے گا، اس حوالے سے آپ نے انڈائریکٹلی ٹیسٹلی اپنی مایوسی کا بھی اعلان کر دیا ہے؟ اگر میں ان بیانات پہ زیادہ زور نہ دوں جو آئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، تو اب کیا اسمبلی کو آپ استعمال کریں گے، یعنی مراد یہ کہ پروٹیسٹ کا ایک فورم کے طور پہ؟ نہیں دیکھیے، یہ تو بالکل بھی یہ بات کہنا کہ ہم بیک فٹ پہ چلے گئے، آئی تھنک یہ تو ٹوٹلی رانگ پرسیپشن ہے. ہم تو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسے بیگیجز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑ جائے. ہم نے پاناما لیکس پہ جو سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں خود ہی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے وکیل نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ میں جو بیان ہم نے دیا ہے، جو نواز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، اس کو پولیٹیکل سمجھا جائے، اس کو پروف یہاں پہ نہ سمجھا جائے. تو ہم اس لیے کہ جو پھر اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن پارلیمنٹ کا جو حساب ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا کہ نواز شریف کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بتانا پڑے گا کہ یا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا تھا یا پھر انہوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا تھا، پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا تھا. تو ہماری اسٹریٹجی تو کبھی بھی ایسی نہیں ہے. ہم نے پاناما لیکس کے ایشو کو کبھی بھی مرنے نہیں دیا. کرپشن نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہے. ہم کبھی بھی بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے. ہاں، ہم پاناما اسپیسیفک جو ہے ہم بیسکلی پارلیمنٹ میں گئے ہیں اور ہم ان کو کسی بھی فورم پہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان سے حساب لیں. ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ نے وہ انٹیریئر منسٹر کے میرا سے آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی جو انٹیریئر منسٹر کے اوپر یا انٹیریئر منسٹرز کے اوپر جو فیلئر کے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو پوری وہ ایلیگیشنز لگائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ بالکل ناکامی تھی، تو آپ دوسری طرف دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ابھی بھی صرف سڑکیں ہی ناپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں گوادر تک اتنے کا اتنا فاصلہ ہے. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پورا صوبہ بلوچستان اسٹیک پہ اس وقت لگا ہوا ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بیسکلی فیلئر کی طرف جا رہا ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور اگر وہ فیلئر کا شکار نہیں ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فیلئر کا شکار ہو رہا ہے، اور انٹیریئر منسٹر کو کیوں یہاں پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دیکھیں، وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کریں، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ابھی قائد اعظم پارک کا افتتاح کیا ہے اس کے اوپر ہم لکھ کے لگا دیں گے کہ یہاں دھرنے والے لوگ جو ہے یہاں پہ دھرنا نہ دیں. میرے خیال میں ایک پرائم منسٹر آف جو ہے کسی بھی ملک کا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو سپریم کورٹ نے تھوڑا ٹائم تھوڑا پاناما لیکس پہ کیا دے دیا ہے کہ یہ پھر اسی طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر رہے ہیں. مذاق ان کو سوچ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف خود سپریم کورٹ کا ایک کمیشن کہہ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یا سیکیورٹی جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انٹیریئر منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اس طرح کے مذاق کہ دھرنے والی بات یا سڑک فلانے جگہ سے فلانے جگہ تک اتنا فاصلہ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ناپنا یا یہ چیز ان کو سوٹ کرتی ہے. میں بٹی صاحب ایک اور بھی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بات کرتی ہے، بلکہ خاص طور پر احسن اقبال صاحب جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ہمیں کیا ملنا، وہ کہتے ہیں جی نالج اکانومی ہے اور ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے. تو یہ زیادہ یہ سڑکیں وغیرہ بنانے سے، پارک سے پھر کوئی ٹرن اراؤنڈ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب، گزارش ہے جب یہ آئے تھے اس وقت دیکھ لیں پاکستان پہ قرضہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے. جب یہ اقتدار میں آئے تھے تقریباً 75,000 پر پرسنٹ تھا، اب 1,12,000 روپیہ ہو گیا. ترقی کا کہ یہ عالم ہے. بے روزگاری اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. لا قانونیت اس سے 20 گنا بن گئی ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ٹوٹل فلاپ ہے، ٹوٹل کیاس ہے. ہاں شاید وہ ترقی، اپنی ترقی کو جو اپنے اربوں خربوں روپے کو پلس کرتے جا رہے ہیں، صرف ترقی اس کو سمجھتے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کو ترقی نہیں سمجھتے. وہ انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ اس ملک میں 90% لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ آج بھی ویسے ہی ہو رہی ہے. انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے 10% علاقے میں بھی صاف پانی نہیں ہے. اب ان کا پانی شاید بیرون ملک سے آتا ہو، وہ اچھی بات ہے، آنا چاہیے. ان کے بچوں کا علاج باہر ہوتا ہے، اچھی بات ہے. لہٰذا پاکستانی اسپتال کیوں وہ ٹھیک کریں، ادھر بام شم مارے ادھر، بلکہ ادھر. مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ 3,030 روپے پہ انہوں نے پاورٹی لائن بنائی ہے احسن اقبال صاحب نے، پر اڈلٹ پر منتھ. یہ ایک دن کا نہ خرچہ سمجھ لیجئے گا.
یہ ایک دن کی نہیں ہے، یہ ایک مہینے میں، یہ ایک دن میں 1 روپیہ بنتا ہے. میں نے کبھی اگر غلط بیانی کرنی ہوئی تو احسن اقبال صاحب کی بھی شاگردی کروں گا. ایک تندور پہ روٹی 7 روپے کی ہے، ایک آدمی 2 وقت کا کھانا کھائے، 2 روٹیاں کھائے، 14 روپے کی دال یا سبزی برے سے برے ہوٹل میں 50 روپے کی ہیں. ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، ایک وقت کا یہ بنتا ہے کھانا. اس پہ بھی آپ کو چھت سر پہ رکھنی ہے، بچے کی فیس اگر اس نے کپڑا پہننا ہے تو وہ بغیر لباس لنڈے سے بھی اگر وہ کپڑا لے وہ بھی پیسے لے گئے نا. اس کو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ کا کرایہ 40 روپے ہے ویگن کا. انہوں نے تو لوگوں کو مار دیا. دوسری جو آپ فرما رہے تھے کہ وہ کمیشن کی، پاکستان میں کمیشن کی رپورٹس کا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے بلکہ خوفناک ہے، تکلیف دہ ہے. پاکستان میں اب صرف یہی کمیشن چلتی ہے جس میں میاں صاحب ایکسپرٹ ہے. آئے ہو تو کی لے آئے ہو، چلے ہو تو کی دے کے چلے ہو. یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. میرا خیال تھا جو انٹیریئر منسٹر صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کچھ ذمہ داروں کو سزائیں دی جائیں گی. جس نے جہاں اپنے فرائض میں غفلت بنی ہے اس کے خلاف سزا ہوگی. انہوں نے بجائے سزا دینے کے ایک اہم ترین ادارے کے خلاف چارج شیٹ کر دی ہے. تو لہذا کم ہو گئے ہیں. امجد شعیب صاحب، ایک اور بات جو میں خاص طور پہ جو ہم سے پوچھی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ، اور یہ بات آؤٹ گوئنگ ظہیر جمالی صاحب نے بھی بات کی ہے، جو پیرالائسس ہے لوگوں کی ایک بے بسی نظر آتی ہے کہ کہیں کسی چوکھٹ سے جب تھانہ کچہری ہو، نیب ہو، یہ ادارے ہوں، اس بارے میں تو سپریم کورٹ کے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیرالائسس یہ کیا کیفیت ہے. اور باقی رہی صحیح جو ہے رہ گئے ہیں ادارے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اور لوگ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، اور سیاست کیسی یا تاریخ کیسی انفولڈ ہوتی نظر آتی ہے آپ کو وطن عزیز میں؟ جناب امجد صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کہا وہ کچھ تھوڑا بہت ریلیونٹ ہے آج کل کی کورٹس کے ساتھ بھی، لیکن جو تحقیقاتی ادارے تھے اصل میں تباہی وہاں ہوئی ہے. پچھلے 8 سالوں میں بڑا بتدریج ان کو مفلوج کیا گیا، جس میں FIA ہے، آپ کا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، نیب ہے. یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے تحقیقات کرنی تھی. آپ کا FBR ہے. یہاں پہ گراس روٹ لیول پہ لوگ بھرتی کیے گئے جو ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جو کیسز بنائے جاتے ہیں ان میں لوپ ہولز رکھے جاتے ہیں تاکہ جب وہ عدالت میں لے کے جائیں تو جو آدمی ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اس کو پتہ ہو کہ فلاں چیز جو ہے اس کو میں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں تحقیقات کے دوران یہ چیز جو ہے وہ اس میں چھوڑی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب کا کیس جب یہاں پہ چلا تو اس میں نیب نے معافی چاہتا ہوں، مجھے دوسری دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، مگر ڈیفینیٹلی میں اس بریک کے بعد آپ کی بات یقیناً مکمل کرواؤں گا. لاسٹ ٹائم آپ سے میں کے لیے مگر فوری طور پر بریک لینی ہے. یہیں سے بات شروع کریں گے کہ ان اداروں کا ایسے اشر ہوا تو کیوں ہوا. امجد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں کیسے ہوا اور کس نے کیا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جو اسٹیٹ آف افیئرز آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس پہ آلموسٹ کنسنسس ہے تمام لوگوں کا کہ یہ 62 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو اس طرح کرپشن اتنی ریوارڈنگ نہیں تھی. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے لوگ چھپاتے بھی تھے اور لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک سماجی برائی بھی سمجھی جاتی تھی. یہ کیسے ہوا کہ اب یہ ایک واحد رستہ بن گیا رائز کا لائف میں؟ ایک تاثر ہے جلال صاحب. دیکھیں، ہم نے انتہائی ڈٹائی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادتی کی کہ اس چیز کو ہم نے پنپنے دیا اور اس کو آگے جانے دیا، پھر اس کے اوپر معافیاں دیں. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے یاد ہے پرانے وقتوں کا، کہ اس زمانے میں اگر کسی کے گھر پہ یہ الزام ہوتا تھا کہ یہاں کے سربراہ جو ہیں گھر کے وہ کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کی بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرنے کو تیار ہوتا تھا. لوگ بچتے تھے، وہ کہتے کہ یہ راشی ہیں، رشوت خور ہیں، یہاں جانا نہیں چاہیے. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس اس طرح کی کمائی اور پیسہ بہت ہے وہ صاحب عزت ہیں، وہ ان کا احترام بھی زیادہ ہے، سوسائٹی میں ان کے پاس مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو نہ سزا ہوئی نہ کچھ. ہمارا المیہ جو NRO ہم نے کیا وہاں سے شروع ہوا. آج کے دور کی میں اگر بات کروں تو پھر اس کے بعد لگاتار یہ پچھلے 8-9 سال سے یہ چیز پنپتی رہی ہے. جو کرپشن کی صورتحال تھی وہ اس کو تبدیل اب اس طرح کر دیا گیا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے بری ہو کے لوگ نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی الزام ہمارے اوپر تو ثابت نہیں ہوا، آپ دیکھ لیجئے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کیسز کے اندر ایسی کمزوریاں چھوڑی جائیں، وہ تحقیقات کے دوران میں چھوڑی جاتی ہیں.
اور یہی عمل انہوں نے اپنایا تمام اداروں کو خراب کرنے کے لیے، جس سے کہ جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو انڈیویجول کو سزا نہیں ہوتی، کیونکہ کیس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ عدالتیں بھی میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا تردد نہیں کرتی۔ جو زرداری صاحب کے کیس میں جیسے میں نے کہا، وہاں نیب کو کہا جا سکتا تھا کہ آپ اوریجنل اس کے پیپرز لے کے آئیں جو لاہور ہائی کورٹ کے پاس پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جب فوٹو کاپیز دی تو انہوں نے کہا جی فوٹو کاپیز ایکسیپٹیبل نہیں، اسٹریٹ اوے کیس کو ختم کر دیا۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام، پورا سسٹم جو ہے اس کو ہم نے خراب کیا، کرپٹ کیا۔ اب اگر عوام اس کے لیے نہیں اٹھیں گے، اگر ہم آپ اور میں بات کرتے ہیں، اس سے ایک شعور پیدا ہوتا ضرور ہے، لیکن اگر اس کے لیے بے حسی رہے گی تو پھر یہ چیز تو بڑھتی رہے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بڑی ہی ایک گمبھیر اور بڑی ایک مشکل سی سچویشن سے دوچار ہیں، جہاں عوام میں قوت برداشت بڑھ گئی ہے کرپشن کو برداشت کرنے کی، اور دوسری طرف اس کو بے حسی کہہ لیجئے، اور دوسری طرف حکمران جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اختیار، اقتدار اور مفادات اور بزنس یہ ایک ہی ٹولے کے حوالے کر دیا ہوا ہے، چنانچہ وہ اپنے مفادات کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ جو بات کی جنرل صاحب نے زرتاج صاحبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ عوام پھر بھی اشارہ دیا ہے انہوں نے گلی کی طرف دوبارہ آنے کا، سڑک پہ دوبارہ آنے کا، کیا ہے اندر کی خبر بتائیں گی ہمیں؟ کیا آپ اس پروٹیسٹ موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے یا پھر ان اداروں کے ذریعے ہی آپ نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ زرتاج صاحبہ دیکھیں، میں 2 پوائنٹ، جو پہلے آپ نے وہ کرپشن پہ وہ پوچھا تھا، تو میں ذرا تھوڑا سا لبرٹی لے لوں۔ میری ایج میں مجھ جیسے بندے کو ٹکٹ ملنا اور ڈی جی خان سے میرے جیسے بندے کا الیکشن لڑنا اتنے کرپٹ لوگوں کے خلاف، تو میں تو اس کو اگر پولیٹیکل کرپشن کے ساتھ مکس کروں تو میں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے 2008 میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو ڈکلیئر کرنے کو کہا تھا کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، تو بیسکلی وہ بھی ایک طریقے سے جیسے اب گورنمنٹ کرتی ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ایک ایمنیسٹی اسکیم ہی تھی۔ صرف لوگوں نے اپنے اساسی ڈکلیئر کیے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے، جیسے میں نے جس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے، جن مولانا کے مقابلے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، انہوں نے 27 اربس کے اثاثے جو ہے وہ ڈکلیئر کیے، 27 ارب کے، جی 27 ارب کے۔ کسی نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ یہ آپ کے پاس اچانک سے اتنی دولت کدھر سے آ گئی ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی آپ کے علم میں انڈسٹری نہیں، ہے، آپ کے تو کانسٹیچوئنسی نہیں جی ان کے مدرسے چلتے ہیں خیر سے، اور وہ سعودی عرب کے شہزادہ جو ہے ان کو فنڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ ڈی جی خان میں چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ تو مولانا عبدالکریم نام ہے، اور وہ یہ تو ہے قطر، کہیں قطر چل رہا ہے، کہیں سعودی عرب، یہ آپ بتا رہے ہیں۔ جی وہ تو میں آلریڈی آپ کو کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو یہ پوائنٹ بتا چکی ہوں کہ جب قطری شہزادوں سے اپنی منی ٹریل کے ذریعے اس طرح کے جب خط لیے جاتے ہیں، کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ ان کو اصل میں بدلے میں دیتے کیا ہے۔ ان مدرسوں کو وہ ڈائریکٹ سعودی شہزادہ جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ رجسٹرڈ مدرسے نہیں ہیں، ان میں سے کون سے بچوں کی کفالت ہوتی ہے، وہ بچے کدھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساتھ ویمن ٹریفکنگ اس کے ساتھ انوالو ہے، اسی طرح کیمل ریسنگ کے لیے جو بیسیکلی جو بچوں کی ٹریفکنگ انوالوڈ ہے، یہ اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے۔ اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب میں جس کو کہتے ہیں سلیپر سیلز بن گئے ہیں، وہ اسی لیے تو بن گئے ہیں کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کو اسی لیے تو، بلکہ نیکسٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ پڑھتے نہیں ہیں بچے، انہی میں پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ پنجاب میں جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ تو پیف کے حوالے کر دی ہے، وہ تو پرائیویٹائز کر دی ہے، تو بچے مجبور ہیں کہ وہ اس میں جائیں۔ بیٹی صاحب ایک اتنے عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، نہ کوئی دبئی میں آپ کا واقف بنا، نہ میرا واقف بنا، 27 ارب کے آپ کا پھر یہ سمجھے گا، مگر